حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بڑے خوش نصیب تھے۔ عمر بھی بڑی لمبی پائی۔ 10 جوان بیٹے تھے، ان میں 5 کسی نہ کسی حیثیت سے بڑے مشہور ہوئے۔ ابو لہب، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ اور عباس۔ ان بیٹوں میں اپنے باپ کے سب سے چہیتے اور پیارے عمر میں سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ تھے۔ یہ 17 برس کے ہوئے تو بنی زہرہ نام قریش کے ایک معزز خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی ہوئی۔ ان بیوی کا نام آمنہ تھا۔ عبداللہ شادی کے بعد بہت کم جیے، چند ہی روز کی وفات پا گئے۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے چند مہینوں بعد بی بی آمنہ کو ولادت ہوئی اور ان کا نام محمد رکھا گیا۔ یہ وہی بچہ ہے جو ہمارے رسول اور پیغمبر ہے، جس کے پیدا ہونے کی دعا حضرت ابراہیم نے خدا سے مانگی اور حضرت عیسیٰ نے اپنے بعد ان کے آنے کی خوشخبری سب کو سنائی تھی، اور جو ساری دنیا کی قوموں کا رسول بننے والا تھا۔ پیدائش 12 تاریخ کو ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 برس بعد ہوئی۔ عرب میں اس زمانے کا قاعدہ یہ تھا کہ شریف گھرانوں کے بچے دیہات میں پرورش پاتے۔ دیہات سے عورتیں آتی اور شریفوں کے بچوں کو پالنے اور دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ اپنے گھروں کو لے جاتی۔ انہی عورتوں میں سے ایک، جن کا نام حلیمہ تھا اور وہ حوازین کے قبیلے اور سعد کے خاندان سے تھی، مکہ آئی اور آپ کی پرورش کے لیے اپنے قبیلے لے گئی۔ 6 برس کی سین تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس حوازین کے قبیلے میں پرورش پاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہو چکے تھے تو آپ کو آپ کی ماں بی بی آمنہ نے اپنے پاس رکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی یثرب یعنی مدینہ کی رہنے والی تھی اور نجر کے خاندان سے تھی۔ بی بی آمنہ آپ کو لے کر کسی سبب سے مدینہ آئی اور نجر کے خاندان میں 1 مہینے تک رہی۔ 1 مہینے کے بعد جب یہاں سے واپس ہوئی تو کچھ منزل چل کر بیمار ہوئی اور ابوا کے مقام پر پہنچ کر وفات پا گئی اور یہیں دفن ہوئی۔ کیسا افسوسناک موقع تھا۔ سفر کی حالت تھی، ساتھ نہ کوئی یار، نہ مددگار، نہ مونس، نہ غمسار۔ بی بی آمنہ کے ساتھ ان کی وفادار غلام ام ایمن تھی۔ وہ حضرت کو اپنے ساتھ لے کر مکہ آئی۔ بی بی آمنہ کی وفات کے بعد ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئی اور آپ کو آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا۔ دادا نے اپنے بن ماں باپ کے یتیم پوتے کو سینے سے لگایا اور بڑی محبت اور پیار کے ساتھ آپ کی پرورش شروع کی۔ محبت کے مارے ہمیشہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کرتے۔ عبد المطلب اب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، 82 برس کی عمر تھی۔ ان کو رہ رہ کر اپنے یتیم پوتے کا خیال آتا۔ آخر کو اس کو اپنے سب سے ہونہار بیٹے ابو طالب کے سپرد کر کے وفات پائے اور مکہ کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ چچا اپنے بھتیجے کو بڑے لاڈ اور پیار سے پالتے، اپنے بچوں سے بڑھ کر ان کے آرام کا خیال کرتے اور ان کے ناز اٹھاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہوئی تو عرب بچوں کے دستور کے مطابق بکریاں چرانے لگے۔ عرب میں اس وقت لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، اسی لیے آپ کو بھی لکھنے پڑھنے کی تعلیم نہیں دی گئی، البتہ اپنے چچا کے ساتھ مل کر کاموں کا تجربہ سیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی عمر کو پہنچے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسی لیے پیدا کیے گئے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیام سنائیں، ان کو برائی اور بدی کی باتوں سے بچائیں، اچھی اور نیک باتیں بتائیں۔ تو جس کے پیدا کرنے سے اللہ کا غرض یہ ہو، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی اچھی باتیں دی ہوں گی، ان کی خصلتیں کتنی اچھی بنائی ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت نیک، اچھے اور ہر برائی سے پاک تھے۔ بچپن میں بچوں کی طرح کے جھوٹے اور بیکار کھیل کود سے پاک رہے، جوان ہو کر بھی جوانی کی ہر برائی سے پاک تھے۔ جب کبھی کوئی معمولی بات بھی ایسی ہوتی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے مناسب نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے صاف بچا لیتے۔ شروع جوانی میں ایک جگہ دوستوں کی بے تکلف مجلس تھی جس میں لوگ فضول قصے کہانیوں سے رات گزارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ وہاں جانا چاہا، مگر آپ کو راہ میں ایسی نیند آ گئی کہ صبح کو ہی جا کر نیند کھلی۔